أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق اللہ العظیم. یہ درس قرآن بہت دنوں بعد ترتیب دیا جا رہا ہے دوبارہ سے. تو کچھ بیماری کے عذر کی وجہ سے بہت ہفتے بعد دو ہفتے بعد یعنی جتنے بھی ہے ہمارا سورہ اعراف کا جو رکوع 22واں صحیح طرح مکمل نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے فضل و کرم سے آج جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے دوبارہ سے. واٹس ایپ کال جو ہے آپ جوائن کر لیا کریں. اب اس طرح کی ترتیب ہے. تو تلاوت ہم 23ویں کی کوشش کریں گے یا آج تھوڑا سا اسی طرح ترتیب بنائی جائے گی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. یہ امید ہے کہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. پچھلے درس کو ہم نے زیادہ سنا نہیں ہے. اس کی تفسیر کیا ہے جی؟ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک لے جائیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ بلا تشبیہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ کر رکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس استاد نے اسے فیل ہونے پر مجبور کر دیا، بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا یعنی رزلٹ لکھا تھا. اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا اور اس کے نتیجے میں فیل ہوگا. یہ تقدیر کی بات ہوئی پہلے بھی تقریباً درس میں یہ آ چکی ہوگی. پچھلے درس میں یہ اس کا تقریباً تیسرا حصہ ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک رکوع 22واں ہمارا دو حصوں میں ہوا. لائٹ کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. قلوب دل ہو گئے، اعین آنکھیں ہو گئی، اور ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. مطلب حقیقی آنکھ، حقیقت کی آنکھ نہیں ان کے پاس. حقیقت میں وہ دیکھ نہیں پا رہے. دل ہے لیکن روشن نہیں ہے، دل منور نہیں ہے. دل کو سیاہ کیا ہوا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اس پہ مہر لگوائی بھی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. ظاہری آنکھ تو ہے، باطنی آنکھ نہیں ہے. اور ان کے پاس کان ہیں. ٹھیک ہے جی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن سے وہ سنتے نہیں. آنکھ تو ہیں، جسمانی آنکھ ہیں، جسم کے اوپر نظر آ رہا ہے. کان بھی ہے. دل کے اندر دل جو ہے لوتھڑا بھی ہے. لیکن دل کی حقیقی آنکھ نہیں کھلی، ہدایت کی آنکھ نہیں کھلی جس سے ہدایت سن سکے، اللہ کا نام اندر سمو سکے. آنکھیں تو ہیں لیکن برائی کو دیکھ رہی ہیں ہر وقت، برائی سے بچ نہیں رہی. یہ آنکھیں
کس کام کی آنکھیں؟ کان جو برائی کو سن رہے ہیں، برائی کو ہر وقت کانوں میں لا رہا ہے، اور اللہ کی ہدایت کی آواز، اذان کی آواز، اللہ کے نام کی لذت اسے سنائی ہی نہیں دے رہی۔ یہ کس قسم کے کان ہیں بھائی؟ ایسے کان کا نہ ہونا بہتر ہے۔ تو یہی حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اب دیکھیں کیا مثال بہترین دی جا رہی ہے کہ کان، آنکھیں، دل یہ تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں چاہ گھس گئے، جہاں کسی گند والی جگہ میں جا کے منہ مار لیا، کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ ایسے ہی وہ انسان جو آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کی صفات نہیں ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ان مومنات کے اندر ان کی آنکھوں میں وہ صفات نہیں جو اللہ نے بیان پھر وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، کیا ہیں وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانور ہیں۔ بلکہ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ تو یہیں بیچارے جانور، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس کو تو افئدہ دیا گیا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سمع بصر کے ساتھ افئدہ، عقل بھی دی گئی، دل بھی دیا گیا، ذہن دیا گیا، مائنڈ دیا گیا، برین دیا گیا۔ ان کو تو اتنی زیادہ جانوروں کو نہیں دی گئی یہ ساری چیزیں۔ انہوں نے تو ویسے ہی کرنا ہے جو ان کو پٹی باندھ دے گا آگے، وہ گول گول گھومتے رہیں گے۔ اب یہ انسان تو اس طرح نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر خود زیادتی کی، اور کیا ہو گیا؟ کس چیز کا مستاق ہو گیا؟ بل ہم اضل، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، ان سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے ہیں، جو آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، کانوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح پوزیٹیو۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے ناموں کو پکارنے، ناموں کے پکارنے کا ذکر ہے جی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے مجلس کرتے ہیں جی، ذکر وغیرہ کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پھر آ جاؤ بھائی، قرآن میں دیکھ لو، اللہ کے نام کا ذکر کرنا آ گیا بھائی، اسماء الحسنہ کا ذکر آ گیا۔ اس لیے ہمارے مجالس میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم حمد و نعت میں بھی پڑھ جاتے ہیں، اور کچھ دیر شروع میں مختلف اللہ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یعنی اللہ کا اسم ذات اور پھر صفاتی نام اسماء حسنہ سے بیان کیا جاتا ہے، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا کریم یا ودود، اس طرح کے نام۔ آج ہمیں وظیفہ کوئی بتا دیتا ہے تو پھر اس میں تو پڑھتے ہیں، لیکن ایسے نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنے مطلب کے لیے یاد کریں گے، 1000 دفعہ پڑھ لیں گے، 10,000 دفعہ پڑھ لیں گے، فلاں کام کے لیے پڑھو بھائی، عملیات کرو، فلاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 1000 دفعہ یہ پڑھو، یہ تو ہماری دور ہو جائے گی، فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ کا نام، ہم اللہ کی محبت کے لیے اللہ کا نام یاد کریں اور اللہ سے ہمارا لگاؤ ہو، اس لیے ہم پڑھیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو خود ذکر فرمایا ہے نا کہ یاد کرو مجھے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کو میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے جو آیت ہے اس میں کیا ہے جی؟ اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، یعنی آنکھوں میں نورانیت پیدا کرنی ہے، کانوں میں
قوت پیدا کرنی ہے کہ وہ نیکی سن سکے، اور دل کو مضبوط بنانا ہے، دل کو اس کام کارآمد بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے خود ہی، اب دیکھیں کتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بارے میں ہمیں توجہ دلا رہی ہیں۔ ہمیں بتاتا ہی نہیں کوئی، اپنے اپنے مطلب کے لیے لوگ بتاتے ہیں۔ خود ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے کیسی کیسی باتیں بتائیں۔ اللہ نے مجلس قائم کرنے کا حکم فرمایا، اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا حل، بیماری بھی اللہ بتا دیتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں، قرآن میں ہی ہے، ہم نے غور نہیں کیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہمارے دلوں پہ تالے چڑھا دیے جاتے ہیں یا ہم خود تالے لگا لیتے ہیں، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ دو دفعہ اللہ نے اس کو فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دونوں باتوں کو شامل ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کے ذریعے اس کا ذکر کرنا اور اس سے دعائیں مانگنا۔ غفلت کے دور ہونے کا یہی راستہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو دونوں طریقوں سے پکارے، البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام اسماء حسنہ خود اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارا جائے۔ ان اسماء حسنہ کی طرف قرآن کریم نے کئی مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت ہے 110، اور سورہ طٰہٰ، سورہ حشر، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں گڑھ لینا چاہیے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کی۔ آگے فرمایا گیا تھا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا الَّذِينَ چھوڑ دو، یلحدون فی کیا کرتے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، فی اسماء جو اس کے ناموں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی جو مسلسل نافرمانی کے جا رہے ہوں اور پھر بھی دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز۔ اچھا، یہ اوپر والی ہے جی۔ بہت سے کافروں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا جو ناقص، ادھورا یا غلط تصور تھا، اس کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا کوئی صفت بنا لی تھی۔ یہ آیت متنبع کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پیروی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام یا صفت استعمال کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ ایسے ہی کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے نام نکالنا، وہ ساری چیزیں جو بدعات میں شامل ہیں۔ کہیں پہ کوئی ثابت ہی نہیں کوئی نام اللہ تعالیٰ کا، تو ایسے ہی نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جو حدیث میں آئے ہیں جس طرح 99 نام، تو انہی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو یہی اسی نام سے یاد کرنا چاہیے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ سَيُجْزَوْنَ، سین آتا ہے جی، مضارع کا جو فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ سین آتا ہے، یا سوف آتا ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حیث لا یعلم وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان کیدی متین، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، یہ ان کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے ان کو، اس کا وہ یہ نہ سمجھے کہ پکڑے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے کبھی کبھی، کبھی نہ کبھی تو اللہ نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو تھوڑی بہت ڈھیل دی ہے شاید، کہ کوئی پیغام ان کو بھیج دیا جائے، کسی وجہ سے وہ باز آ جائیں اور جو ہے ہدایت ان کو مل جائے۔ لیکن اللہ کی ان قیدی متین، میری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے، متین مضبوط، بہت بڑی۔ ٹھیک ہے جی، قید لفظ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اسی طرح اس کا ایک اور، اس کی جگہ مکر، کافر جو کرتے ہیں مکر، وقد مکروا مکرہم، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اس کا مکر کا معنی یا قید کا معنی جو ہے تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باقی کفار کے لیے، شیطانوں کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو مکر کرنا، چالوں کا اس طرح کا لفظ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ جو مسلسل نافرمانی کیے جا رہے ہوں اور پھر بھی دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور جنہیں کبھی یہ خیال بھی نہ آتا ہو کہ انہیں کسی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ ایسی نافرمانیوں اور ایسی غفلت کے ساتھ جو دنیوی عیش و عشرت میسر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم نے استدراج کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کرامت، معجزات، ان کے جو الٹ لفظ ہے وہ استدراج ہے۔ استدراج جادو وغیرہ کو کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ کرامات دیتے ہیں، اور جو اس طرح کے شوف کلندر شندر ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ کے ڈرامے باز، بے دین، بدماش، بدکماش، ٹھیک ہے جی، لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، جن کو نہ نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، شوف شوف ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں اس قسم کے، جن کو ایک لفظ بھی نہیں آتا دعا کا، جو آمین آمین کہتے ہیں صرف، اور ان کو نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز آتی ہے، ان کے جو عجوبے ہوتے ہیں، کارنامے ہوتے ہیں، کرتب ہوتے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں جی؟ استدراج۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہوتے ہیں، اور پھر جو کافر شافر ہیں، ہندو غیر مسلم، ان کو تو آپ سمجھتے ہیں ان کے تو ہوتا ہی جادو شادو ہوتا ہے، شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ سارا کیا ہوتا ہے جی؟ استدراج۔ یہ شریعت میں اس لفظ یہ یاد رکھنے کا کام ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایسا شخص اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی تو یہ پکڑ دنیا ہی میں ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں نہ ہوئی ہو تو آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جنہ لفظ کیا ہے جی؟ جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ آپ سسم کے 29ویں سپارہ میں بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ وما هو بقول کاہن وما هو بقول شاعر، یہ خود بھی مجنون نہیں ہے، نہ ان کا جو قول ہے قرآن ہے وہ بھی کوئی شعر نہیں ہے، نہ کوئی کاہنوں کا کلام ہے یہ، بلکہ ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ کا، رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ نبی بھی اللہ کے بڑے رحمت للعالمین ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہیں جن کا یہ شائبہ بیان کر رہے ہیں یا جن کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جنون کا شائبہ یا جادوگر کوئی کہہ رہا ہے، ساحر کہہ رہا ہے، او مجنون کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ سارا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کفار نے۔ ان هو الا نذیر مبین، بلکہ آپ اور انبیاء جو ہیں ہوتے ہیں نذیر و مبین ہوتے ہیں، صاف ستھری طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔
مشرکین مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے بجائے کبھی معاذ اللہ آپ کو مجنون قرار دیتے، کبھی شاعر یا جادوگر کہتے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بے سروپا تبصرے وہی کر سکتا ہے جو بے سوچے سمجھے بات کرنے کا عادی ہو۔ اگر یہ لوگ ذرا بھی غور کر لیں تو ان پر اپنے ان الزامات کی حقیقت واضح ہو جائے، یعنی بالکل جو سنتے ہی نہیں کلام قرآن کو، سنتے ہی نہیں بات، سنتے ہی نہیں، انہوں نے ایسے ہی اس طرح ہمارا پنجابی میں تکا لگانا ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو سنتے ہیں قرآن سمجھتے ہیں تو وہ تو ایسی بات نہیں کرتے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، اور کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی ہے، قریب ہی آ پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ طغیانہم یعمہون یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو بس ہمارے پاس اب 10 منٹ ہی باقی ہیں، 10 منٹ میں انشاءاللہ جو بیان کیا جائے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں، الا ہو، ثقلت فی السماوات والارض، کوئی اور نہیں، ٹھیک ہے جو آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، بس اچانک آ جائے گی، فکس ٹائم تو اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے کچھ نشانیاں تو بتائی ہیں، ان نشانیاں سے بچو، نشانیاں دیکھ لو تو پھر انتظار کرو جلد ہی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ یعنی اس بات کو نہیں جانتے، یعنی پورا پورا علم تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا، فکس ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، ورنہ جمعے کا دن تو فرمایا گیا اور محرم بھی فرمایا گیا حدیث میں، 10 محرم بھی ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، لیکن اب جو تاریخ چل رہی ہوں گی وہ کون سی ہوگی، اسلامی ڈیٹ، شمسی ڈیٹ، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ نے نبی کو بھی نہیں بتایا، یا نبی کو بتایا تو نبی نے پھر آگے بتایا نہیں، منع کیا گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں علم غیب ہے جی، تو علم غیب اگر ہے تو ہر چیز کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نبی کو جس چیز کا وحی کی جاتی ہے وہی بتاتے ہیں، یا وہی چیز وہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو وحی کی جاتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، اپنی نفس سے، اپنی خواہش سے، اپنے طور سے تو انبیاء بات نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں بات، وہی جو وحی کی جاتی ہے، یہ سورہ نجم کے اندر 27 میں اللہ نے فرمایا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آسان سی بات کہلوا دی، توحید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہمیں سکھا دی کہ انبیاء بھی ایسے ہی عاجز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں نعمتیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے سب جو ہے عاجز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے
سامنے جھکنے والے، اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. وہ نہیں کہتے کبھی بھی کہ میرے پاس کوئی حکومت ہے یا میرے پاس خزانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے تو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں جو بھی چاہیں کریں. ایک موقع جو تھا، کسی کے لیے بدعا کر دیں طائف والوں کے لیے، پہاڑ آپس میں مل جائیں، رشتے آ گئے. تو لیکن آپ نے اور بہت ساری چیزیں اختیاری طور پہ آپ نے جو ہے فقر کو اختیار کیا، اور زیادہ دنیا کو پسند نہیں کیا، لیکن امت کے لیے دعائیں کی، امت کے لیے آسانی مانگی، آسانی والی دعائیں مانگی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. فَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا. ٹھیک ہے جی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ تو من ال لَاسْتَكْثَرْتُ من الخیر. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا. ٹھیک ہے جی. غیب کا بھی معاملہ حل ہو گیا. اس پہ بھی بڑی مناظرے بحثیں ہوتی رہتی ہیں، تو مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں غیب کی تعریف میں غلطی ہو جاتی ہے. جو چیز کسی کو بتا دی جاتی ہے، مثلا کوئی کیمرے پہ دیکھ رہا ہے نا بندہ لائیو، اس کے لیے وہ چیز اب غیب نہیں رہی. جس کو کیمرے پہ نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ ابھی تک غیب ہی ہے، چھپی ہوئی ہے. غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز جو نگاہوں سے غیب ہو. ٹھیک ہے جی. پنجابی والا غیب بھی ہے. غیب وہ چیز جو کیا ہو؟ غائب ہو. غائب ہو یہ سارے الفاظ قرآن ہی سے لیے گئے ہیں، اردو میں بھی جو استعمال کرتے ہیں ہم. جو نظروں سے اوجھل ہو، جو انبیاء کو سامنے آ گئی چیز وحی کے ذریعے، تو ان کے لیے اب وہ غیب نہیں رہا، بلکہ ہمارے لیے وہ غیب ہوگا. جب تک وہ بتائیں گے وہ غیب کی خبریں دینے والا. آپ کو فرمایا گیا ہے وما مسنی السوء. ٹھیک ہے. غیب ہوتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی. وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. یہ 23واں رکوع بھی ہوا. تو بس 4 منٹ میں اس کی تشریح دیکھیں کیا لکھی ہے جی. یعنی اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتی تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا. ٹھیک ہے جی. اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. ٹائم بھی میرے پاس ہوتا، ہر چیز کا علم ہوتا، غیب آگے کیا ہوگا، سارا کچھ کیا ہوگا. کیونکہ وہ تو خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کل کسی نے کہاں مرنا ہے، کل کیا کوئی کمائے گا، تو وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے صحیح سارا کچھ. حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں دیا گیا، البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں ان کا مجھے بھی علم ہو جاتا ہے. یہ ان کافروں کی بھی تردید ہے جو پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے خدائی کے اختیارات حاصل ہوں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے نکل کر انہیں خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں. اور کچھ پیروں شیروں کو بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اپنی اپنی لمٹ ہوتی ہے. اور اس شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے. ان کی تعظیم کے نام پر اسی شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. اس کو یہ فرما گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ہمیں جو مختصر یہ سیشن کیا گیا اور ترجمہ پڑھا گیا 23واں رکوع سورہ اعراف بھی کمپلیٹ ہونے کو ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، ہمارے ہر قسم کی سستیاں دور فرما، اعمال میں جان عطا فرما، فرائض میں کوتاہیاں معاف فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما. تمام یا اللہ جسمانی روحانی ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا کاملہ نصیب فرما. تمام جو ممبر جو بھی عزیز و اقارب جہاں جہاں سفر کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ان کو سفر مبارک فرما، مقبول عمرہ نصیب فرما، مقبول حاضری با ادب نصیب فرما. اور یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے لیے بھی حصہ ہو، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ ہو. ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، ادب کے ساتھ مسائل کو، فضائل کو استحضار کے ساتھ سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دعائیں سیکھنے والا بنا. تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے لیے یا اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما. تمام ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کے فیوض و برکات ہمیں عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.